پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فلق کا ترجمہ، اس کی تشریح، ہر ایک لفظ کا معنی، سورہ فلق کا شان نزول، یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور سورہ فلق کے بارے میں ایک مکمل جانکاری حاصل کریں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مدنیہ، یہ سورت جو ہے مدنی ہے۔ اس میں یعنی سورہ فلق، اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمے، 74 حروف ہیں۔ یہ جانکاری آپ زبانی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک لفظ کا معنی، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا پھر میں پناہ مانگتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ما کا معنی جو خلق پیدا کیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیرا، اذا جب، وقب چھا جائے، ومن شر اور شر سے، نفاثاتی پھونکے مارنے والیا، نفاثاتی کا مطلب پھونکے مارنے والیا، فی کا مطلب میں، العقد گرہین، ومن اور سے، شرری شر سے، حاسدن حسد کرنے والا، اذا حسد جب وہ حسد کرے، اذا کا معنی جب، حسدہ وہ حسد کرے۔ ہر ایک لفظ کا معنی سمجھ لیا آپ سورہ فلق۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھیں آپ دھیان سے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق اس کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، ٹھیک، یہاں تک یہ ترجمہ ہوا۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا، میں نے جس طرح کیا اس طرح اس کا ترجمہ آپ کر لیں۔ اب اس کی تشریح دیکھیں، دھیان سے دیکھیں اس کی تشریح کیا ہے۔ تشریح، اس سورت میں یعنی سورہ فلق میں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے وصف کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی یعنی رات کی اندھیری دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ نیز جس طرح اندھیری رات میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسا ہی خوف والا امن و راحت کا منتظر رہتا ہے یعنی انتظار کرتا ہے۔ علاوہ بری صبح اہل اضطرار اور اہل اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، صبح کا وقت۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ارباب قرب و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہے، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی۔ اب اس سورت کی یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، ان دونوں سورتوں کا شان نزول کیا ہے آپ دیکھیں۔ شان نزول، یہ سورت اور سورہ ناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ سورت اور سورہ ناس ایک ساتھ اس وقت نازل ہوئی جب کہ لبید بن عاصم یہودی، یہ یہودی کا نام ہے لبید بن عاصم یہودی، اور اس کی بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا،
یعنی ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ٹونا کیا تھا تو اسی وقت یہ شان نزول دیکھے، جادو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب و عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہے یہاں پہ، کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا، یعنی آقا کریم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے کنواں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال، منہ مبارک اور حضور کے کنگھی کے چند دانے اور ایک دوڑا جس میں 11 گرہیں لگی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمائی، اور دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہ کھل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تو یہ شان نزول ہے سورہ ناس اور سورہ فلق کا۔ دیکھیں دوستو، ان دونوں صورتوں سے اس کے شان نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر جادو ٹونا کر دے، تو یہ آقا کریم پر بھی جادو ٹونا کیا گیا تھا، تو اگر کوئی کر دے تو ان دونوں صورتوں کی مدد سے اس جادو ٹونا کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اور جو عمل کرنے والے حضرات ہوتے ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں، تو اکثر وہ ان دو صورتوں کی مدد سے وہ دعا تعویذ کرتے ہیں اور جادو ٹونا کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ شان نزول ہے۔ اب اس کا ماحصل کیا ہے؟ ماحصل یہ کہ اس صورت میں اجمالاً تمام شروں سے، بالخصوص 3 شروں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلا، اندھیرے کا شر جبکہ وہ پھیل پڑے۔ دوسرا، گرہ پر پھونک مارنے والیوں کا شر جیسا کہ جادو گرنیاں کیا کرتی ہے۔ تیسرا، حاسد کا شر، خواہ کوئی انسان ہو یا اس کے اندر کا نفس امارہ ہو۔ الغرض یہ تینوں شر ایسے ہیں کہ جن میں ظلمت ہی ظلمت ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ تو دوستو، یہ دو صورتوں کا شان نزول بہت ہی زبردست ہے، اور آج ہم سورہ فلق پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تشریح پڑھے، ہر ایک لفظ کا معنی پڑھے۔ تو دوستو، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان صورتوں کا ترجمہ اور تشریح ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو دوستو، ہم کل کے اگلے سبق میں پھر سورہ اخلاص، اس صورت کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، اس کی تشریح، شان نزول ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو کو لائک آپ ضرور کریں۔